بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے ہم بات کریں گے سرکولر نمبر 3. سرکولر نمبر 3 جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکولر نمبر 1 کی کنٹینیوشن میں آیا ہے، اور جس میں ایف بی آر نے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ آٹومیٹڈ جو سسٹم ہے ایگزمپشن کا پراپرٹیز کے حوالے سے وہ نہیں بناتے تو یہ سرکولر جو ہے یہ ان پلیس رہے گا. اس میں انہوں نے مینلی 6 طرح کے ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کو ریلیف دی ہے کہ اگر وہ کسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ اگر 7E یا فارم اے ان کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ وہ لیں. اس میں سب سے پہلے جو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے جس میں انہوں نے جو 7E کا لا ہے اس کی کچھ وائرز کو الٹرا وائر قرار دیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً جو جج ہیں شاہد جمیل خان صاحب انہوں نے 1057 پٹیشنز جو تھیں ریٹ پٹیشنز ان کو اس آرڈر کے تحت کنکلوڈ کیا تھا. اب یہ ہے کہ جتنی بھی 1057 کے اندر پارٹیز ہیں ان کی جتنی بھی لینڈ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر آتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 7E اپلائی نہیں ہوگا انلیس انٹل کہ وہ والی جو ججمنٹ ہے وہ ریورس ہو جائے، سسپینڈ ہو جائے، ویکیٹ ہو جائے انٹرا کورٹ اپیل کے تحت، یا سپریم کورٹ اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے. تب تک جو ہے ان پارٹیز نے اس سرکولر کے تحت وہ جو فارم اے ہے یا 7E ہے وہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنی. اس کے بعد اگلی جو پارٹیز ہیں وہ نان ریزیڈنٹ اس میں ڈسکس ہوئے ہیں. سرکولر 1 کے اندر انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ نان ریزیڈنٹ کو انہوں نے ایگزمپٹ کیا تھا. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ پاسپورٹ کی کاپی اور نائکو پی او سی یا CNIC کی جو کاپی ہے وہ ساتھ پرووائڈ کر دیتے ہیں ٹرانسفرنگ اتھارٹی کو، اور ساتھ میں انہوں نے یہ فارم بی دینا ہے. فارم بی میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایڈریس کریں گے، اور اس میں وہ جتنے بھی ان کا سٹے ہے پاکستان کے اندر ٹیکس ایئر 22 اور 23 کا وہ یہاں پہ مینشن کریں گے، اور یہ ایک طرح سے ایفیڈیوٹ ہوگا جو کہ وہ بنا کے ٹرانسفرنگ اتھارٹی کو دیں گے. تو ظاہر ہے انہیں پھر فارم اے RTO سے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور 7E بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی پارٹی جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو پتا ہے وہ جتنے بھی ایکس سروس مین ہیں، آرمی کے آفیسرز ہیں، پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، یا وہ لوگ جو وائر وانڈیڈ ہیں یا سروس کے دوران جن کی وفات ہوئی ہے، اگر انہیں گورنمنٹ کی طرف سے آرمی کی طرف سے کوئی زمین الاٹ ہوئی ہے اور وہ اوریجنل الاٹی ہیں اس کے، تو اس کا جو الاٹمنٹ اتھارٹی ہے اس کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ سرٹیفکیٹ دیں گے، اپنے ایویڈنس دیں گے ٹرانسفرنگ اتھارٹی کو، تو ان کو بھی فارم اے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور 7E پے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تیسری کیٹیگری جو اس کے اندر ہے وہ 236 والے ہیں. 236K کا ٹیکس اگر آپ نے پے کیا ہے تو اور آپ کے پاس اوریجنل CPR شناختی کارڈ کی کاپی ہے تو وہ آپ ساتھ دے دیں گے، تو اور آپ ایکٹیو ٹیکس فائلر تھے تو اس وقت آپ کو اس سال کے لیے 7E کا ٹیکس پے نہیں کرنا. فرض کریں 2022 میں آپ نے پراپرٹی خریدی، اس میں 236K کا ٹیکس آپ نے دیا ہوا تھا، 23 میں وہ پراپرٹی بیچتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لسٹریشن کے مطابق 2022 کا ٹیکس آپ کو پے نہیں کرنا، اور اگر آپ 2022 میں ہی خرید کے 2022 میں ہی بیچ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو 7E کا ٹیکس بھی نہیں دینا، اور اس کے لیے آپ کو فارم اے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. آخری سیکنڈ لاسٹ کیٹیگری ایگریکلچر کیٹیگری ہے. اگر آپ کی زمین اپنی ہے اور اس کے اوپر آپ ایگریکلچر پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ ایگریکلچر لینڈ آپ بیچ رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے 7E بھی پے نہیں کرنا اور فارم اے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں فارم ہاؤسز وغیرہ جو ہیں اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ سرکولر 1 ہی جو ہے وہ اپلائی ہوگا. نیچے آخر میں انہوں نے جو آخری کیٹیگری ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے جتنی بھی گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہیں، گورنمنٹ اونڈ لوکل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، بلڈرز، ڈیولپرز ہیں. ایسے تمام ڈیولپرز جن کے پاس DNFBPs کا وہ رجسٹرڈ ہیں اور وہ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ وہ جہاں پہ وہ یہ ڈیولپ اور بلڈ کرتے ہیں ان کا سرٹیفکیٹ اس اتھارٹی کا ان کے پاس ہے تو وہ یہ پرووائڈ کریں گے ٹرانسفرنگ اتھارٹی کو، تو ان سے 7E بھی نہیں لیا جائے گا اور ان کو فارم اے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ جناب 6 کیٹیگریز تھیں جس کو ہم نے بڑا کوئکلی گو تھرو کیا، اور باقی جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سرکولر جو ہے وہ تقریباً اس وقت تک ان پلیس رہے گا جب تک کوئی آٹومیٹڈ سسٹم جو ہے وہ FBR نہیں بنا لیتا. تو سمجھیں کہ یہ ایک انٹرم قسم کا سیٹ اپ ہے. باقی انہوں نے کہا کہ یہ کبھی بھی سبسٹیچیوٹ کیا جا سکتا ہے. اگر اس کی جو چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں وہ لا سے کنٹراڈکٹ ہوں گی تو لا اس صورت میں پریویل کرے گا. تو یہ ایک سمری تھی جس میں نے آپ کو بتایا کہ 6 طرح کے وہ لوگ جن کو سٹے ملا ہوا ہے، نان ریزیڈنٹ ہیں، 236K والے ہیں، گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ایگریکلچر لینڈ ہیں، یہ DNFBP ہولڈرز ہیں، تو انہوں نے نہ تو 7E پے کرنا ہے اور نہ انہیں فارم اے لینے کی ضرورت ہوگی اکارڈنگ ٹو دس سرکولر انلیس انٹل کہ FBR کی طرف سے کوئی نئی ڈائریکشنز نہیں آ جاتی. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.